سلطنت کے عظیم دربار میں آج شان و شوکت کا ایک الگ ہی عالم تھا۔ بلند و بالا ستونوں پر چمکتے فانوس جھلملا رہے تھے، قیمتی قالین زمین پر بچھے تھے اور دیواروں پر سونے اور جواہرات کی نقش و نگاری دربار کی عظمت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ جو بھی تخت پر سنہری کام سے مزین نرم مسند رکھی گئی تھی، جہاں سلطان باوقار انداز میں جلوہ افروز تھے، ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ تمکنت تھی اور آنکھوں میں وہی حکمت اور فیصلہ سازی کی چمک جس کے باعث وہ اپنے دربار میں انصاف کے لیے مشہور تھے۔ چاروں طرف وزراء، امراء اور معززین اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ سپاہی ہتھیاروں سے لیس چوکس کھڑے تھے اور دربار میں آنے والے فریادی اپنی باری کے انتظار میں خاموش کھڑے تھے۔ ہر شخص سلطان کے جلال کے آگے ادب کے ساتھ جھکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ فریادی ایک کے بعد ایک اپنے مقدمات پیش کرے تھے اور سلطان اپنی گہری سوچ اور تجربے سے ہر مسئلے کا بہترین حل نکال رہے تھے۔ عین اسی لمحے دربار کے کونے سے ایک سپاہی انتہائی محتاط قدموں سے آگے بڑھتا ہوا آیا۔ اس کا لباس، جس پر سلطنت کا نشان کندہ تھا، دربار کی روشنی میں دھمک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور احتیاط کی جھلک واضح تھی۔ وہ سلطان کے قریب کھڑے وزیر کے پاس پہنچا اور دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر کچھ سرگوشی کی۔ وزیر نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی نظریں سلطان پر مرکوز رکھی اور خاموشی سے سپاہی کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ سلطان، جو ہر لمحے پر گہری نظر رکھتے تھے، یہ منظر اپنی عقابی نظروں سے دیکھ چکے تھے، مگر انہوں نے اپنی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آنے دیا اور اپنی توجہ فریادی پر مرکوز رکھی۔ جب آخری فریادی بھی اپنا مقدمہ پیش کر کے رخصت ہوا تو وزیر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سلطان کے قریب ہو کر بہت دھیمی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، مصر کا جاسوس آیا ہے، کافی گھبرایا ہوا لگتا ہے اور آپ سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ سلطان ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے کچھ گہری سوچ میں ہو، پھر انہوں نے محض سر کی ہلکی سی جنبش دی اور اشارے سے وزیر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ دربار میں موجود کسی شخص کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو چکی ہے۔ سلطان کی نگاہیں اب بھی ویسی ہی پرسکون تھیں، جیسے کوئی اہم بات ان کے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتی، مگر در حقیقت وہ اپنی حکمت عملی طے کر چکے تھے۔ زوال کا وقت قریب تھا، دربار کے رسمی امور مکمل ہو چکے تھے اور سلطان نے دربار کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ تمام درباری تعظیم کے ساتھ جھک کر رخصت ہونے لگے اور سلطان اپنی مخصوص نشست سے اٹھے۔ ان کی چال میں وہی شاہانہ وقار تھا جو ایک عظیم بادشاہ کا خاصہ ہوتا ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے مگر بلا جھجک اپنے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے وقت ان کے دماغ میں مصر کا وہی جاسوس گھومتا رہا۔ اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پیچھے وزیر اور کچھ خاص محافظ خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ایک اہم معاملے پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا اور وزیر کو ساتھ آنے کا کہا۔ ایک سنجیدہ سکون کمرے میں چھا چکا تھا۔ اب اس خاموشی کو توڑنے کے لیے صرف ایک چیز باقی تھی، وہ پیغام جو مصر کا جاسوس لایا تھا اور جو شاید سلطنت کی قسمت بدلنے والا تھا یا پھر سلطنت کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ کمرے میں مدہم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر طلائی کام سے مزین نقش و نگار چمک رہے تھے۔ ایک جانب چمڑے کی گدی دار نشستیں رکھی گئی تھیں اور دوسری طرف سنگ مرمر کی میز پر ایک سنہری مشعل جل رہی تھی، جس کی لرزتی ہوئی روشنی کمرے کے سکوت میں ایک عجیب سی سنجیدگی پیدا کری تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، جس سے صرف باہر سے آتی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان تھے، ان کی نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس آنے والے شخص کی آمد سے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا چکے ہوں۔ وزیر ان کے برابر میں خاموشی سے کھڑا تھا، ہاتھ باندھے، جیسے کسی بڑے راز کے افشا ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک لمبا دبلا پتلا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سیاہ چادر کا نقاب تھا اور اس کے کپڑوں سے سفر کی تھکن اور گرد جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سلطان کے سامنے آ کر رکا اور پھر احتراماً جھک کر سلام کیا۔ سلطان نے اپنی سنجیدہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور گہری آواز میں بولے، کون ہو اور کیا خبر لائے ہو؟ نقاب پوش نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، ایک گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں گویا ہوا،
सुल्तान मुअज्जम, मैं मिस्र का एक पुराना बाशिंदा हूँ। मेरा काम इतलात इकट्ठी करना है। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि सल्तनत के लिए एक गैर मामूली राज भी रखती है। सुल्तान ने जरा सा झुककर हाथ की पुश से अपनी अंगूठी को उंगली पर घुमाया और इशारा किया कि वो आगे बोले। नकाबपोश ने सर उठाया और कहना शुरू किया, मिस्र में एक ताजिर है जो हर बार तिजारत से लौटता है तो उसकी घोड़ा गाड़ी पर एक थैला लटक रहा होता है, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जब वो शहर में दाखिल होता है तो उस थैले से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। लोग उसे आवाज देते हैं कि उसके सिक्के गिर रहे हैं, मगर वो बस एक पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाता है जैसे ये सब कोई मामूली बात हो। वजीर ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा और फिर दोबारा नकाबपोश की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? क्या वो ताजिर जानबूझकर सिक्के गिरा रहा है या फिर किसी जादू का असर है? नकाबपोश ने सर झुकाया। यही वो सवाल है जो पूरे मिस्र के लोगों को उलझा रहा है। वजीर मोहतरम, कुछ लोग कहते हैं कि उस ताजिर के पास कोई ऐसा थैला है जो कभी खाली नहीं होता। कुछ का ख्याल है कि यह महज एक चाल है और कुछ उसे जादूगर समझते हैं। मगर अब मसला ये है कि कई लालची लोग उसके ताक़ुब में हैं। उसके राज को जानने के लिए उसकी जान लेने पर आमादा हैं। सुल्तान ने कुर्सी की पूंछ से टेक लगाई और चंद लम्हे गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने नकाबपोश से सवाल किया, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है? नकाबपोश ने सर हिलाया। जी सुल्तान मुअज्जम, मैंने खुद देखा है। वो हमेशा इसी तरह पुरसुकून रहता है, जैसे जानता हो कि सिक्के गिरना उसके लिए कोई नुकसान नहीं। सुल्तान ने होंठ भींच लिए जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच रहे हो। फिर उन्होंने धीमे मगर पुरजलाल लहजे में कहा, यह मामला अजीब है, मगर फिलहाल हमें इसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं। ये एक ताजिर का जाती मामला है और अगर उसके सिक्के गिर रही हैं तो या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर वाकई कोई राज है। लेकिन सल्तनत तभी हरकत में आती है जब कोई मसला हाथ से बढ़ जाए। वजीर ने सर खम किया। जी बादशाह सलामत, मगर अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो? सुल्तान ने जरा सा तबस्सुम किया। अगर खतरा हद से बढ़ा तो हम देखेंगे। फिलहाल इसे देखने दो कि किस्मत इसे कहाँ लेके जाती है, और बाकी हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अगर हमें लगा कि हम इस मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए तो हम जरूर करेंगे। फिर सुल्तान ने नकाबपोश की तरफ देखा और संजीदगी से बोले, तुम जा सकते हो, मगर नजर रखो, अगर कोई गैर मामूली बात हो तो हमें इत्तला दो। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी बारीक बीनी से इस मामूली मामले को भी जांचा। हम बहुत खुश हुए हैं तुम्हारे इस काम से। नकाबपोश ने झुककर ताजीम दी, पीछे हटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वजीर ने एक लम्हे के लिए सुल्तान की तरफ देखा जैसे कुछ पूछना चाहता हो, मगर सुल्तान पहले ही अपनी गहरी सोच में वापस जा चुके थे। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई थी। बदहम रोशनी संगमरमर की दीवारों पर पड़ती तो उन पर सोने के काम को मजीद चमका देती। सुल्तान अपनी निशिस्त पर खामोशी से बैठे थे। उनके चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप थी। वजीर भी बराबर में खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर अब तफक्कुर की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। जासूस के अल्फाज अभी तक फिजा में गूंज रहे थे और कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा भी सुनने के लिए रुकी हुई हो। वजीर ने कुछ देर खामोशी इख्तियार किए रखी, फिर हल्की आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ सुना वो हैरान कुन तो था, मगर मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मुझे याद आया कि मैंने खुद भी ये बात सुनी थी। सुल्तान ने धीरे से नजरें उठाई। क्या मतलब? उन्हें अब अचनबा हुआ था। वजीर ने कदम आगे बढ़ाया और संजीदगी से बोला, चंद रोज कबल जब हम मिस्र की हदूद की तरफ गए थे जहां हमें मखसूस जासूस को एक अहम पैगाम पहुंचाना था, तब हमने कुछ राहगीरों की जुबान से यही किस्सा सुना था। वो भी उसी ताजिर का जिक्र कर रहे थे जो अपनी घोड़ा गाड़ी से सोने के सिक्के गिराता है और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। उस वक्त हमें लगा कि ये बस कोई किस्सा होगा, मगर अब जब जासूस ने यही बात कही तो मुझे एहसास हुआ कि ये महज एक अफवाह नहीं बल्कि हकीकत में कुछ ना कुछ चल रहा है। सुल्तान ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में पंसा कर कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से सर हिलाया। ये मामला हमें गंभीर लग रहा है। अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो राहगीर इसे यूं बयान ना करते और ना ही जासूस यूं परेशान होकर आता। वजीर ने इस बात में सर हिलाया। जी बादशाह सलामत, और इससे भी बढ़कर कि अगर वाकई कुछ गैर मामूली ना होता तो लोग उस ताजिर की जान के पीछे क्यों पड़ते? लालच इंसान को अंधा कर देता है, और अगर ये ताजिर इसी तरह सोने के सिक्के गिराता रहा तो एक दिन कोई ना कोई उसकी जान ले लेगा।
سلطان نے گہری سانس لی اور اپنی نشست سے ذرا آگے جھک کر بولے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ صرف ایک تاجر کی جان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ وزیر نے چند لمحے غور کیا، پھر محتاط لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، ہمیں کسی کو بھیج کر اس تاجر کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ واقعی کسی خطرے میں ہے تو ہمیں اسے بچانے کی ضرورت ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم کرنا بھی اہم ہے کہ یہ سکے آخر کہاں سے آتے ہیں۔ کیا یہ کسی جادوئی عمل کا نتیجہ یا پھر کوئی چالاکی، کوئی ایسی ترکیب جو ہمارے علم میں نہیں؟ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جادو، عمل یا ترکیب، جو بھی ہو، سچائی ضرور نکل کر آئے گی، مگر اس وقت سب سے اہم اس کی حفاظت ہے۔ وزیر نے احترام سے سر جھکایا، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں بادشاہ سلامت؟ سلطان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون سے کہا، فی الحال ہمیں زیادہ نمایاں حرکت نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے نگرانی کرواؤ۔ اگر تاجر پر کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے فوراً محفوظ مقام پر منتقل کروا دو، اور ہاں، یہ خبر دربار تک نہیں جانی چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں اس بات کی خبر ہو چکی ہے۔ وزیر نے سر خم کیا، جو حکم بادشاہ سلامت، میں فوراً بندوبست کرتا ہوں۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اس پر گاڑی، پھر دھیرے سے سر ہلایا جیسے اجازت دے رہے ہوں۔ وزیر نے ایک بار تعظیم دی اور آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے اپنی انگلیوں کو ہلکے سے میز پر ٹکایا، جیسے کہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔ باہر ہوا کے ہلکے جھونکے چل رہے تھے، مگر کمرے کے اندر ہر چیز خاموش اور پراسرار تھی، جیسے ایک بڑا فیصلہ ہونے کو ہو۔ لیکن ان کا دماغ دوسری طرف بھی جا رہا تھا کہ یہ کوئی سلطنت میں ہنگامہ برپا کرنے کے لیے کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ رات کی سیاہی آسمان پر گہری ہوتے جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی محل کے سنگ مرمر کی دیواروں پر مدھم سی چمک پیدا کر رہی تھی، اور باہر باغ میں ہلکی ہوا پتوں کو سرسرا رہی تھی۔ سلطان آہستہ قدموں سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو کمرے میں جلتے چراغوں کی روشنی نے ان کا استقبال کیا، مگر ان کی نظریں فوراً ایک جانب جم گئی۔ ان کی زوجہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ ان کی زرد ریشمی چادر روشنی میں دمک رہی تھی، اور ان کا سراپا عاجزی اور سکون کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ سلطان خاموشی سے رکے، پھر بغیر کوئی آواز پیدا کیے بالکونی کی طرف بڑھ گئے۔ باہر رات کا سکوت تھا، ایک گہری خاموشی جس میں دور کہیں سے کسی پرندے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ رینگ پر رکھے اور آسمان کی جانب دیکھا، جیسے کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہوں۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ پیچھے سے دبے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا، مگر جان گئے تھے کہ ان کی زوجہ ان کے قریب آ گئی ہیں۔ وہ آہستہ سے ان کے برابر آ کر کھڑی ہوئیں، ان کی نگاہیں ان کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ آپ صبح سے ہمیں نظر نہیں آئے، ان کی نرم مگر فکر مند آواز رات کی خاموشی میں گونجی، اور آپ اس قدر پریشان لگ رہے ہیں کہ دن بھر ایک بار بھی خوابگاہ کا رخ نہیں کیا، یہاں تک کہ شام کے وقت بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے مخصوص کمرے میں بلایا جہاں آپ اکثر کسی نہ کسی اہم معاملے پر مشورہ کرتے ہیں۔ سلطان نے دھیرے سے گہری سانس لی اور نظریں چرائی، پھر بالکونی کے ستون پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم ایک انسان کے متعلق پریشان ہیں۔ ان کی زوجہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، ایک انسان؟ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ہاں، ایک ایسا شخص جو شاید خود بھی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ انہوں نے تفصیل بتانے کی بجائے چپ سادھ لی، مگر ان کی زوجہ سمجھ چکی تھی کہ معاملہ کوئی معمولی نہیں۔ انہوں نے آہستہ سے ان کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے پوچھا، یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سلطان نے آخر کار ان کی جانب دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سارا قصہ بیان کیا، مصر کے اس تاجر کا، اس کے تھیلے سے گرتے سکوں کا، اور اس کے تعاقب میں لگے لالچی لوگوں کا۔ ان کی زوجہ بغور سنتی رہیں، اور جب وہ خاموش ہوئے تو انہوں نے کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے بولی، تو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ خود مصر جا کر اس معاملے کی حقیقت دیکھیں؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، یہ معاملہ محض ایک راز نہیں بلکہ ایک انسان کی زندگی کا بھی ہے۔ اگر ہم کچھ نہ کریں تو شاید بہت دیر ہو جائے۔ ان کی زوجہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ذمہ داری اور عزم کی روشنی تھی، پھر ایک پرسکون مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تو ضرور جائیں، مگر وعدہ کریں کہ اپنی حفاظت کا پورا خیال رکھیں گے۔ سلطان نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا، ہم جہاں بھی جائیں ہماری سب سے بڑی حفاظت آپ کی دعاؤں میں ہوتی ہے۔ ان کی زوجہ نے محبت بھری نظر ان پر ڈالی،
میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں سلطان، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ رات کے خاموش لمحے میں یہ دونوں ایک ساتھ کھڑے آسمان پر دمکتے چاند کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نئے سفر کی تیاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں۔ وہ دونوں خاموشی سے کمرے میں آگے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر آسمان پر تاریکی ابھی باقی تھی، مگر افق پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ محل کی مسجد میں چراغوں کی روشنی مدھم تھی اور ہلکی ٹھنڈی ہوا ستونوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی۔ سلطان باوقار انداز میں آگے تھے اور ان کے پیچھے سپاہی، وزراء، درباریوں کی صفیں ترتیب پا چکی تھی۔ مؤذن کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سارا ماحول سکون اور روحانیت میں ڈوب گیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سلطان خاموشی سے مسجد سے نکلے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص سکون تھا، مگر ان کی نظریں سوچوں میں گم تھیں۔ وہ حافظ احترام سے جھک کر راستہ چھوڑتے گئے اور وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف قدم بڑھاتے گئے۔ محل کی راہداری میں ابھی مکمل خاموشی تھی۔ زیادہ تر لوگ ابھی نیند میں تھے، مگر سلطان کی صبح ہمیشہ جلدی ہوتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے مخصوص کمرے کا دروازہ کھولا، ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ابھی وہ پوری طرح اندر داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ باہر سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلطان نے بھویں سکڑی، اتنی صبح؟ آؤ، ان کی گہری آواز گونجی۔ دروازہ کھلا اور وزیر اندر داخل ہوا۔ چہرے پر معمول سے زیادہ سنجیدگی اور آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکے حیران لہجے میں کہا، وزیر، اتنی صبح میرے کمرے میں؟ خیریت؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر احترام سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے جانچ پڑتال کروا لی ہے اور ایک اور اہم اطلاع بھی ملی ہے۔ وہ شخص جس کے متعلق ہم نے بات کی تھی، وہ صرف مصر تک محدود نہیں، وہ تجارت کے بعد شام بھی جاتا ہے اور وہاں سے ایران کا رخ بھی کرتا ہے۔ سلطان نے گہری نظر سے وزیر کو دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں؟ وزیر نے اس بات میں سر ہلایا، جی بادشاہ سلامت، اس نے کئی ممالک میں اپنی تجارتی راستے بنا رکھے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت کم کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہے، زیادہ دیر ایک شہر میں رکتا نہیں، اور جیسی تجارت مکمل ہوتی ہے اگلی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سلطان نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی۔ ان کی انگلیاں کرسی کے ہتھے پر ہلکے ہلکے حرکت کری تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔ پھر دھیرے سے بولے، اور تمہاری رائے کیا کہتی ہے؟ پہلے کہاں جانا چاہیے؟ وزیر نے محتاط لہجے میں جواب دیا، یہ آپ پر منحصر ہے بادشاہ سلامت۔ اگر آپ پہلے شام جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کے بارے میں سراغ مل سکتا ہے، اور اگر ایران جاتے ہیں تو بھی اس کی شناخت ممکن ہے۔ مگر وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر کہا، میری رائے میں اگر یہ شخص سب سے پہلے مصر میں تجارت کرتا ہے تو ہمیں وہیں جانا چاہیے، وہاں سے اس کی اصل شناخت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سلطان ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر فیصلہ کن انداز میں بولے، ہمیں مصر ہی جانا ہوگا، یہ راز ہمیں وہیں سے کھولنا چاہیے جہاں سے یہ شروع ہوا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، جو حکم بادشاہ سلامت، آپ کب روانگی چاہتے ہیں؟ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی ابھری، جیسے وہ ایک مہم کی تیاری میں مصروف ہو۔ جیسے ہی وہ مصر میں تجارت کے لیے آئے، فوراً مجھے اطلاع دی جائے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وزیر نے احترام سے سر جھکایا، حکم کی تعمیل ہوگی بادشاہ سلامت۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر صبح کی روشنی مزید واضح ہو رہی تھی اور محل کے در و دیوار پر ایک نیا دن طلوع ہونے کا اعلان کر رہا تھا، مگر سلطان کی آنکھوں میں ابھی بھی رات کی سنجیدگی باقی تھی، جیسے ان کے ذہن میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وزیر نے تمام صورتحال کا پتہ لگا لیا تھا، اور اب 2 دن بعد انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ تاجر مصر آ چکا ہے اور اپنے گھر میں ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے فوراً ہی جانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، آسمان پر چاند اپنی آخری روشنی بکھیر رہا تھا اور ستارے مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ محل کے بلند و بالا در و دیوار خاموش تھے، صرف ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ستونوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس گمبھیر خاموشی میں سلطان نے آہستہ سے اپنی خوابگاہ کے دروازے کی چوب کو چھوا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، اور پھر دبے قدموں سے محل کی چھوٹی مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ مسجد کے اندر روشنی مدھم تھی، مگر سکون ایسا کہ ہر چیز ٹھہر سی گئی ہو۔ سلطان نے چپ چاپ وضو کیا، پانی کی بوندیں زمین پر گرتی رہیں اور ان کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جیسے دعاؤں کے الفاظ بھی ترتیب پانے لگے۔ وہ جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ کر اللہ کے حضور جھکے۔
तहज्जुद की यह रात उनकी दुआ की रात थी। वो रुकू और सुजूद में मगन थे और जब आखिरी सजदा किया तो दिल की सारी कैफियत अल्फाज में ढलने लगी। या अल्लाह, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, मेरे रब, मेरी हर सांस तेरे कब्जे में है, मेरी हर राह तेरी इज़्न से निकलती है, मेरी हर फतह तेरी रज़ा से जुड़ी है। मैं कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ। अगर तू मेरा हाथ ना थामे तो मैं रास्ता खो बैठूं। अगर तू मेरे साथ ना हो तो मैं गुमराह हो जाऊं। या अल्लाह, मुझे हिदायत अता फरमा, मेरे कदमों को हक पर इस्तिकामत दे और मेरे दिल को नूरे बसीरत से भर दे। सुल्तान की आवाज़ बोझल थी, दिल की कैफियत सजदे में बह रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बोले, या रब, मैं एक सफ़र पर निकल रहा हूँ, एक ऐसी राह पर जिसकी हकीकत सिर्फ तू जानता है। मैं नहीं जानता कि उस राह में क्या मुश्किलात आएंगी, किस मुकाम पर मुझे आजमाइशों का सामना होगा, मगर मैं जानता हूँ कि अगर तू मेरे साथ है तो कोई भी मुसीबत मुझे झुका नहीं सकती। मेरे इस सफ़र को आसान कर दे, मुझे हर खतरे से महफूज रख और मुझे वो हिकमत अता कर जिसमें सच और झूठ में फ़र्क कर सकूं। उनकी आवाज़ में लर्ज़िश दर आई, दिल एक और दुआ के लिए तड़प उठा। या अल्लाह, मेरी ज़ौजा के हक में भलाई लिख दे। वो मेरी ताकत है, मेरी दुआ है, मेरा सुकून है। उसके दिल हमेशा मेरे लिए मोहब्बत और वफादारी कायम रख। अगर मैं किसी आजमाइश में पड़ूं तो उसके दिल में मेरे लिए सब्र और इस्तिकामत पैदा कर दे। वो हमेशा मेरी फिक्र करती है, उसे अपनी हिफाजत में रख, उसे वो खुशियां दे जिसकी वो हकदार है। और जब मैं इस सफ़र से लौटूं तो मुझे उसकी मुस्कुराहट देखने की तौफीक अता फरमा। चंद आंसू सुल्तान की पलकों से टूटकर जायनमाज पर गिरे, मगर उन्होंने खुद को संभाला। उनके लबों पर एक आखिरी दुआ मचल रही थी, या अल्लाह, मेरी रियाया की हिफाजत फरमा। मैं उनका हुक्मरान हूँ, मगर असल हुक्मरानी तेरी ही है। मैं सिर्फ एक वसीला हूँ। मुझे इंसाफ और रहम के साथ हुक्मरानी करने की तौफीक दे। मेरी आवाम को सुकून अता कर उन्हें भूख और खौफ से निजात दे और मुझे ऐसा बना कि मैं उनके लिए एक साया बन सकूं, ना कि एक बोझ। वो खामोश हो गए। रात की तारीकी में उनकी सरगोशियां खत्म हो चुकी थी, मगर उनके दिल में एक अज़म रोशन हो चुका था। उन्होंने आयशा से हाथ चेहरे पर फेरा और उठ खड़े हो गए। ये दुआ उनके सफ़र का आगाज थी, एक ऐसे रास्ते पर चलने की तैयारी जो उन्हें नामालूम हकीकतों की तरफ ले जाने वाला था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। महल के बुलंदोबाला दरो दीवार पर खामोशी छाई थी। बस मध्यम चरागों की रोशनी महल की राहदारियों को रोशन कर रही थी। सुल्तान आहिस्ता कदमों से अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़े, जैसे किसी कीमती लम्हे को खोना ना चाहते हों। दरवाजा खुला और एक नजर अंदर डाली। उनकी ज़ौजा नरमो नाजुक बिस्तर पर ख्वाबों की दुनिया में मगन थी। चेहरे पर मासूमियत की रोशनी बिखरी थी, सांसें हमवार और सुकून में थी। सुल्तान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ। सफर के आगाज से पहले उनसे मिलना जरूरी था, उन्हें देखना, उन्हें अपने करीब महसूस करना। वो आहिस्ता से उनके करीब बैठ गए और नरमी से उनकी जुल्फों में उंगलियां चलाने लगे। नरम रेशमी बालों को छूकर जैसे उन्हें एक अजीब सी राहत मिली, मगर साथ ही एक उदासी भी कि वो कुछ दिनों के लिए उनसे दूर जाने वाले थे। वो आयशा से झुके और मोहब्बत से उनके माथे पर एक बोसा दिया। उनकी ज़ौजा ने करवट बदली, पलकें लर्जी और आयशा से आंख खोली। नींद से बोझल आंखों ने जब सुल्तान को अपने करीब पाया तो एक लम्हे के लिए हैरानी हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, आप अभी तक जाग रही हैं? यहाँ फिर कहीं जाने का इरादा है? सुल्तान ने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया, मोहब्बत से उन्हें दबाया और धीमी आवाज में बोले, हाँ, मैं जा रहा हूँ मिस्र के सफर पर। ये सुनते उनकी ज़ौजा का चेहरा परेशान हो गया। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई। इतनी जल्दी? आपने तो मुझे बताया भी नहीं। उनकी आवाज में फिक्रमंदी वाज़ेह थी। सुल्तान ने नरमी से उनके रुखसार को छुआ। मैं तुम्हें परेशान ही करना चाहता था, मगर जाना जरूरी है। एक बेकसूर की जान खतरे में है और मैं उसे बचाना चाहता हूँ। उनकी ज़ौजा की आंखों में परेशानी मजीद गहरी होगी। मगर ये सफर खतरनाक भी हो सकता है। आप खुद कह रहे हैं कि मामला पेचीदा है, मुझे डर लगता है। सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके हाथ को अपने होंठों से लगाया। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला नहीं जा रहा, वजीर मेरे साथ होगा और मैं एहतियात के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मगर उनकी ज़ौजा ने बोलना चाहा, मगर सुल्तान ने नरमी से उनके लबों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। बस मुझे दुआ दो,
تمہاری دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جب تک تم میرے لیے دعا کر رہی ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں مان سا تھا۔ ان کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ زبردستی مسکرا دی۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، بس جلدی لوٹیے گا۔ محل اور میں آپ کے بغیر سونا بھی نہیں چاہتی۔ سلطان نے گہری سانس لی اور ان کے ماتھے پر ایک اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ تم میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہو، اپنا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنا، بہت جلد لوٹ آؤں گا انشاءاللہ۔ ان کی زوجہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی اور سلطان نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی۔ دل میں ایک دعا کے ساتھ وہ آہستہ سے اٹھے اور خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا مگر ان کا دل وہیں اپنی زوجہ کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ رات کی سیاہی ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی۔ محل کے پچھلے حصے میں ہلکی سی ہلچل تھی، گھوڑوں کی ہلکی ہلکی ہناہٹ اور قدموں کی چاپ اس خاموشی میں نمایاں تھی۔ سلطان مکمل سیاہ لباس میں ملبوس اپنے وزیر کے ساتھ کھڑے تھے۔ چاندنی محل کی دیواروں پر مدھم روشنی بکھیری تھی اور شب کی ٹھنڈی ہوا سفر کی ابتدا کا اعلان کری تھی۔ وزیر نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، حضور بادشاہ سلامت، سب تیار ہے، ہمیں نکلنا ہوگا تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ سلطان نے ایک نظر محل کی سمت ڈالی جیسے کسی آشنا حصے کو دیکھ رہے ہوں، پھر گھوڑے کی لگام تھامی اور ایک ہی جست میں زین پر سوار ہو گئے۔ وزیر نے بھی اپنا گھوڑا سنبھالا اور دونوں خاموشی سے محل کی پچھلی راہداری سے نکل کر صحرا کی سمت روانہ ہو گئے۔ رات کا سناٹا، ٹھنڈی ہوا اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز میں واحد سنگت تھی۔ کہیں دور سے گدڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی تھی مگر سلطان کی توجہ مکمل طور پر سفر پر تھی۔ وزیر نے کچھ دیر بعد دھیرے سے کہا، یہ راستہ سنسان ہے اور ہمیں فجر تک اچھا خاصا سفر طے کرنا ہوگا۔ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اندھیرے میں نکلنا بہتر ہے، دن کے وقت ہمارا پہنچ جانا زیادہ آسان ہوتا اور ہمیں جلدی بھی ہے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد مشرق کی سمت روشنی کی ایک ہلکی لکی نمودار ہوئی۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ کچھ دیر بعد اذان کی آواز سنائی دی جو خاموش صحرا میں گونجتی محسوس ہوئی۔ سلطان نے لگام کھینچی اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور نرم ریت پر وضو کے لیے پانی بہایا۔ ریت ٹھنڈی تھی اور وضو کے پانی کی بوندیں زمین میں جذب ہو رہی تھی۔ سلطان نے سکون سے جائے نماز بچھائی اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ فجر کی نماز کی ادائیگی شروع ہوئی۔ صحرا کے اس سناٹے میں نماز کی تلاوت کسی مدھر نغمے کی مانند گونج رہی تھی۔ نماز کے بعد دونوں نے مختصر دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ راستہ سنسان تھا مگر سورج کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا موسم گرم ہوتا گیا اور سورج آسمان پر بلند ہوتا گیا۔ زوال کے وقت وہ مصر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا نخلستان نظر آیا جہاں چند درخت سایہ فراہم کر رہے تھے۔ سلطان نے وزیر کی طرف دیکھا، یہاں کچھ دیر رکنا بہتر ہوگا، کھانا بھی کھا لیں گے اور آگے کے سفر کے لیے تازہ دم بھی ہو جائیں گے۔ دونوں وہاں بیٹھ کے تھیلی سے کچھ کھجوریں اور روٹی نکالی۔ نرم ہوا کے جھونکے پسینے کی بوندوں کو خشک کر رہے تھے اور دونوں نے خاموشی سے کھانے کا آغاز کیا۔ کھانے کے بعد دور سے اذان ظہر کی آواز سنائی دی۔ سلطان نے سر اٹھا کر مسجد کی سمت دیکھا جو زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر سے کہا، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، چلیں وضو کرتے ہیں اور جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ وزیر نے سر ہلایا اور دونوں مسجد کی جانب بڑھ گئے جہاں سفید گنبد کے نیچے اللہ کی حاضری میں جھکنے کے لیے تیار ہو رہی تھے۔ مسجد میں داخل ہو کر انہوں نے بہت دل سے نماز ادا کی تھی اور اپنے اللہ سے خوب دعائیں کی تھی کہ ان کا یہ سفر رائگاں نہ جائے، جس نیت سے وہ آئے ہیں ان کا کام مکمل ہو جائے۔ مسجد سے نکلتے ہی سورج کی روشنی پورے شہر پر پھیل چکی تھی۔ بازار کی گہما گہمی، دکانداروں کی آوازیں اور لوگوں کا شور و غل ہر طرف سنائی دے رہا تھا۔ سلطان نے مسجد کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی، پھر وزیر کی طرف مڑے۔ وزیر، فوراً اس تاجر کا پتہ کرو کہ وہ اس وقت کہاں ہے، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، سلطان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وزیر نے فوراً تعمیل میں سر جھکایا، حکم کی تعمیل ہوتی ہے بادشاہ سلامت، اور تیز قدموں سے بازار کی سمت نکل گیا۔ سلطان وہیں مسجد کے قریب ایک ستون کے سائے میں بیٹھ کے انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہر شخص کی حرکات و سکنات پر نگاہ ڈالی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے، کوئی سودا سلف خرید رہا تھا تو کوئی باتوں میں مشغول تھا۔
سلطان کی تیز نظریں ہر چہرے کو پڑ رہی تھیں، جیسے کسی اشارے کی تلاش میں ہو۔ اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر جا ٹھہری جو بازار میں ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل ایک عورت پر جمی تھی جو چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی اور کسی دکاندار سے سودا لے رہی تھی۔ سلطان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ وہ آدمی دھیرے دھیرے عورت کے قریب ہونے لگا، جیسے کسی موقع کی تلاش میں ہو۔ چند لمحے میں اس نے اپنی حد پار کر دی۔ وہ عورت کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی جرت کی، سلطان ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے اور بجلی کی سی تیزی سے اس کے قریب جا پہنچے۔ حرکت مت کرنا! سلطان کی گرجدار آواز سن کر وہ شخص ساکت ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، سلطان نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر موڑ دیا۔ وہ درد سے کڑا اٹھا اور زمین پر گرنے لگا۔ بازار میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ سلطان نے اس بدنیت شخص کو سختی سے دیکھا اور کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے؟ وہ تیری ہوس کے لیے نہیں بلکہ احترام کے لائق ہے۔ وہ آدمی تڑپ کر بولا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس۔ سلطان کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھنا بھی جرم ہے، اور تو نے تو اسے آگے بڑھنے کی جرت کی۔ اگر آج تجھے سبق نہ سکھایا تو کل کوئی اور بھی یہی کرے گا۔ عورت نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور کانپتی آواز میں بولی، اللہ آپ کو اجر دے، ورنہ آج میں۔ سلطان نے نرمی سے کہا، بی بی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ شہر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ بازار میں موجود لوگ بھی سلطان کی اس جرت کو دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے اس بدنیت شخص کو برا بھلا کہا تو کچھ نے سلطان کی حمایت میں سر ہلایا۔ سلطان نے آدمی کو چھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اب اگر کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہاتھ سلامت نہیں بچے گا۔ وہ شخص کانپتے ہاتھوں سے اٹھا اور جلدی سے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور لوگوں کو دیکھا جو احترام سے سر جھکا رہے تھے۔ تبھی وزیر تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ سلامت، اس تاجر کا پتہ مل گیا، وہ اس وقت اپنے گھر میں ہے۔ سلطان نے ایک آخری نظر بازار پر ڈالی، پھر سر ہلایا، چلو، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ دونوں بازار کے ہجوم کو چیرتے ہوئے تاجر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وزیر سلطان کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو یوں بازار میں کسی عام آدمی کی طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لوگ نہ جانے کیا سوچیں گے، کہیں آپ کے بارے میں کسی کو بھنک نہ پڑ جائے۔ سلطان نے ایک نظر وزیر پر ڈالی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہوں۔ وہ راستے پر نظریں جمائے خاموشی سے آگے بڑھتے رہے، جبکہ وزیر بھی خاموش ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ سلطان اس معاملے میں بحث کے قائل نہیں۔ مختصر مسافت کے بعد وہ دونوں ایک عالی شان گھر کے سامنے جا رکے۔ یہ تاجر کا گھر تھا جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی میں بہت اچھا تھا۔ بلند دیواریں، سجے ہوئے برآمدے اور لکڑی کا بھاری دروازہ جس کے باہر دو مضبوط محافظ کھڑے تھے۔ جیسے ہی سلطان اور وزیر دروازے کے قریب پہنچے، محافظوں نے تلواریں سیدھی کر کے راستہ روک دیا۔ رک جائیے، بغیر اجازت اندر جانا ممکن نہیں، ایک محافظ نے رعبدار آواز میں کہا۔ وزیر نے قدم آگے بڑھایا اور مضبوط لہجے میں بولا، ہم سلطنت سلطان سے آئے ہیں، میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور میرے ساتھ خود بادشاہ سلامت ہیں۔ فوراً اپنے مالک کو اطلاع دو کہ سلطان اس سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ محافظ ان دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہروں پر حیرانی اور گھبراہٹ نمایاں ہوئی، پھر انہوں نے جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً اندر کی طرف دوڑ گئے۔ چند ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر لے جائے گئے۔ ایک وسیع صحن کو عبور کرنے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں تاجر ریشمی پوشاک میں ایک نرم قالین پر بیٹھا تھا۔ سامنے قیمتی برتنوں میں مشروب رکھا تھا اور ارد گرد خدام موجود تھے۔ تاجر نے انہیں آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہا، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ خود سلطان میرے در پر آئے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک عام تاجر کی قسمت میں بادشاہ کی میزبانی لکھی ہوگی۔ سلطان نے اس کی فضول گوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ہم یہاں بے مقصد نہیں آئے، ہمیں سچ جاننا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری گھوڑا گاڑی سے سونے کے سکے کیوں گرتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اتنی دولت ہے تو طریقے سے لوگوں میں تقسیم کرو، فضول حرکت کیوں کرتے ہو؟ تاجر چند لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر اس نے مسکرا کر سلطان کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، بادشاہ سلامت،
میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ کو حقیقت جاننی ہے تو میری گھوڑا گاڑی لے جائیں اور خود دیکھ لیں۔ سلطان نے گہری نظر تاجر پر ڈالی۔ وہ خاموشی سے اس کا تجربہ کری تھی۔ اس کا یہ الفاظ کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انہیں حیران کر گیا تھا۔ یہ انداز انہیں بہت خوب لگا تھا۔ پھر انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ گھوڑا گاڑی لے چلو۔ وزیر نے فوراً حکم بجا لایا اور وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے، مگر سلطان کے ذہن میں کئی سوالات گردش کرے تھے کہ یہ انسان اتنا پرسکون طبیعت کا مالک کیسے ہے؟ ایک بادشاہ اس کے در پر آگے تھے اور وہ کتنا نارمل رویہ رکھ رہا تھا۔ گھوڑا گاڑی پر ایک موٹی چادر ڈال دی گئی تھی تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ سلطان اور وزیر اسے لے کر خاموشی سے اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے تھے جو ان کے قیام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ راستہ سنسان تھا، دور کہیں مصر کے چراغ جل رہے تھے، مگر سلطان کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آخر اس گھوڑا گاڑی میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ جیسے وہ حجرے میں پہنچے، وزیر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سلطان نے چادر ہٹائی اور غور سے گھوڑا گاڑی کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہر لکڑی، ہر کیل اور ہر پہیے کا باریک بینی سے جائزہ لیا، مگر کچھ غیر معمولی نظر نہ آیا۔ وزیر بھی ان کے ساتھ اس جانچ پڑتال میں مصروف تھا، مگر کچھ نہ ملنے پر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وزیر نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی عمل ہے، ورنہ اتنی باریک بینی سے دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نظر کیوں نہیں آیا؟ سلطان خاموش رہے، ان کی نظریں گھوڑا گاڑی پر جمی رہیں۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر قالین پر بیٹھ کے اور سر جھکا لیا۔ وزیر نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہم تاجر سے مزید بات کریں؟ سلطان نے سر اٹھایا اور گہری نظروں سے وزیر کو دیکھا، نہیں، ابھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے خود اس راز کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ رات گہری ہو رہی تھی مگر سلطان کا دماغ سکون نہیں پا رہا تھا۔ وہ بار بار گھوڑا گاڑی کے گرد چکر لگاتے، کبھی پہیوں کو دیکھتے، کبھی نشستوں کو ٹٹولتے، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر تک ہار کر وہ جائے نماز پر بیٹھ کے اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے پاک پروردگار، تو ہر چیز کا راز جانتا ہے، تو ہر عقد کھولنے والا ہے۔ اگر یہ معاملہ میرے فہم و فراست سے باہر ہے تو میری رہنمائی فرما، مجھے ایسا راستہ دکھا جس میں حقیقت تک پہنچ سکوں۔ وزیر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی عاجزی، ان کی فکریں، ان کا اضطراب، سب کچھ وزیر پر واضح تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صرف ایک راز نہیں بلکہ سلطان کی ذات کا امتحان بھی ہے۔ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرا۔ سلطان نے بار بار دعائیں مانگی، سجدے میں گرے، اللہ کے حضور گریا کیا۔ ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں ایک معمولی سے مسئلے پر پہلی بار وہ اتنے فکر مند ہو رہے تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ جواب ضرور ملے گا۔ وزیر بھی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کو کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ رات کے آخری پہر جب فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا، سلطان نے ایک آخری نظر گھوڑا گاڑی پر ڈالی۔ ہمیں اس پر مزید غور کرنا ہوگا، سلطان نے دھیمی آواز میں کہا۔ وزیر نے اس بات میں سر ہلایا، جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہمیں کوئی نہ کوئی سراغ ملے گا۔ سلطان نے آنکھیں بند کی اور ایک آخری دعا کی، اے اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے انصاف کے مطابق ہو، ہمیں اس آزمائش میں کامیاب فرما۔ اور پھر وہ اپنے وزیر کے ہمراہ اس راستے پر گامزن ہو گئے تھے جہاں سے تاجر تجارت کے لیے گزرتا تھا۔ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا، فضا میں ہلکی خنکی تھی اور صحرا کی سڑک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سلطان اور وزیر تاجر کی گھوڑا گاڑی میں بیٹھے اسی راستے پر جا رہے تھے جہاں سے وہ تاجر گزرتا تھا۔ راستہ سنسان تھا، دونوں طرف پہاڑ سے سر اٹھائے ہوئے کھڑے تھے، جیسے خاموشی سے کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔ سلطان کی نظریں آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر وہ آگے بڑھے تھے جب اچانک ایک عجیب سی نسوانی آواز گونجی جو کسی ویران گوشے سے آ رہی تھی۔ وزیر نے فوراً لگام کھینچی، بادشاہ سلامت، آپ نے بھی سنا؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن موڑ کر آواز کے منبع کو تلاش کرنے لگے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک گہری گفا نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظریں وہاں ٹھہری، ایک نحیف سی بچی اس تاریکی سے برآمد ہوئی تھی۔ بچی کی عمر 10 سال کے قریب تھی، لباس سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ایک تھیلا تھا جو شاید سونے کے سکوں سے بھرا تھا، مگر سب سے حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ وہ آنکھیں بند کیے سورہ یاسین کی تلاوت کری تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی روحانی کشش تھی، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے راستہ دکھا رہی ہو۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وزیر بھی دم باخود دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی دھیرے دھیرے گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھی، اپنا تھیلا نیچے رکھا اور بغیر کچھ کہے دوبارہ اسی گفا کی طرف لوٹ کی۔
सुल्तान घोड़े से उतरना चाहते थे कि वजीर फौरन उनका बाजू थाम लिया। बादशाह सलामत, मुझे ये मामला खतरनाक लग रहा है। ये बच्ची कौन थी, कहाँ से आई, ये सोने के सिक्के, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अभी आप उतरे नहीं। सुल्तान की नजरें उस गुफा की तारीकी में गुम हो रही थी। उस मासूम बच्ची के पीछे जाना चाहते थे, मगर वजीर की बात भी बेवजनी ना थी। वजीर, ये सब कुछ किसी मोर्चे से कम नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बच्ची का ताल्लुक इस घोड़ा गाड़ी से क्या है और ये इतनी सुनसान जगह पर कैसे रह सकती है। वजीर ने संजीदा लहजे में कहा, बादशाह सलामत, अगर हम वाकई हकीकत जानना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले उस ताजिर से बात करें। शायद वो जानता हो कि ये सोने के सिक्के कहाँ से आते हैं और ये बच्ची कौन है। सुल्तान ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, हम वापस ताजिर के पास चलती हैं। उन्होंने घोड़ा गाड़ी की लगाम थामी और उससे मोड़ लिया। वजीर ने नीचे पड़ी हथेली को उठाया और सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया। सुल्तान ने बागौर उस थैली को देखा, उसका वजन महसूस किया और फिर उसे अपने पास रख लिया। जैसे जैसे वो ताजिर के घर की तरफ बढ़ रहे थे, सुल्तान का जहन उसी बच्चे में अटका हुआ था। ये कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या वाकई सब कुछ कुदरती राज था या किसी बड़ी हकीकत की जानिब इशारा। इन सवालात के जवाबात अभी भी बाकी थे और अब उनके जवाबात हासिल करने के लिए सुल्तान परेशानी में मुब्तला हो रही थी। एक लंबी मुसाफत के बाद सुल्तान और वजीर खामोशी से घोड़ा गाड़ी के साथ उस ताजिर के घर पहुंचे। जैसे ही घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज दरवाजे के करीब पहुंची, ताजिर खुद ही बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी मगर पुरइसरार मुस्कुराहट थी। सुल्तान ने लगाम खींची और नीचे उतरे। उनके चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमाया थे। ताजिर ने सुल्तान की तासुरात देखकर मुस्कुराकर पूछा, बादशाह सलामत, क्या राज खुल गया। सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा, हमने इस घोड़ा गाड़ी के साथ कुछ ऐसा देखा जो अकल से बालातर था। वो नन्ही सी बच्ची जो आंखें बंद किए सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी और वो सोने के सिक्के, हमें सच जानना है। ये सब क्या है, इस बात को ना घुमाओ। ताजी ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ते से बोला, ये कहानी आम नहीं मगर आपसे कुछ छुपाना भी मुनासिब नहीं, सो सुन लीजिए। वजीर और सुल्तान दोनों हमतन गौश थे। ताजी ने गर्दन झुकाकर माजी के दरीचों में झांका और कहना शुरू किया, ये 1 साल पहले की बात है। एक रात मैं उसी वीरान रास्ते से गुजर रहा था जहां ये वाकया पेश आया। सेहरा की तारीकी में अचानक मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रुक कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके पाँव से खून बह रहा था मगर वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे दर्द को महसूस ही ना कर रही हो। सुल्तान और वजीर हैरत से उसकी बातें सुन रहे थे। वो रात काफ़ी भयानक थी और ऐसे वीरान रास्ते पर रुकना कोई नहीं चाहता। अक्सर लोग वहाँ से गुजरते हुए भी नज़र चुराते हैं क्योंकि ऐसी जगहों पर गैर मरी मखलूक के होने की कहानियां मशहूर हैं। मगर मेरे कदम रुक गए। मैंने हिम्मत की और उस बच्ची के करीब गया। मैंने उसके जख्म को धोया, अपनी चादर फाड़ कर उसे पट्टी की और उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ रहती है। मगर सिर्फ उसने एक ही बात कही, तुमने हमारी मदद की है, बदले में ये लो। और उसने मेरी हथेली पर एक सुनहरी सिक्का रख दिया। सुल्तान ने गहरी सांस ली और फिर ताजिर मुस्कुराया। मैं समझता हूँ कि वो गरीब यतीम होगी, मगर जब मैं अगले दिन वहाँ दोबारा गया तो वो बच्ची वहाँ मौजूद थी। उसने मुझे एक और सिक्का दिया और कहा, ये तुम्हारी नेकी का इनाम है। मैं हैरान हुआ और खामोशी से वापस आ गया। फिर ये सिलसिला रोज़ का हो गया। हर रोज़ मैं जाता और हर रोज़ वो मुझे एक थैली में सोने के सिक्के देख कर चली जाती। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो आम बच्ची नहीं थी, वो जिन्नात की दुनिया से आई थी। और फिर मेरी एक नेकी ने मुझे उसका दोस्त बना दिया था। इस दोस्ती ने मुझे बहुत इत्मीनान बख्शा है। सुल्तान और वजीर एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। सुल्तान ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली की वजह से तुम्हें ये इनाम मिला। ताजी ने सर झुकाया। मेरा यकीन है अगर हम किसी की बेलौस मदद करें तो कायनात हमें उसका बेहतरीन सिला देती है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। सुल्तान ने ताजिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुमने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। हम सल्तनत भर में ऐलान करेंगे कि तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी ना करे, ना ही तुम्हारी तिजारत में कोई रुकावट डाले। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो हमारे गजब का सामना करेगा। वजीर ने इस बात में सर हिलाया। ये वाकई काबिल तहसीन काम है बादशाह सलामत। ताजिर ने आजिज़ी से सर झुकाया। ये सब कुदरत का निज़ाम है, मैं महज एक वसीला हूँ। सुल्तान ने आखिरी निगाह उस घोड़ा गाड़ी पर डाली, फिर बुलंद आवाज में बोले, हक की तलाश ने हमें एक और सच्चाई से रोशनास कराया। नेकी कभी रायगा नहीं जाती और जो दिल से किसी का भला करे कुदरत उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। ये कहकर सुल्तान ने लगाम थामी और अपने वजीर के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। उनके दिल में एक नया सबक जागज़ीन हो चुका था। नेकी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद हमारे लिए भी एक इनाम है।
پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ اس طرح کے پیاری قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔